السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد آمین یا رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناہ ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. جی تو غریب الکلمات اس میں چند ہیں، وہ شاید میں غلطی سے لگانا بھول گیا. اس میں کیا ہے؟ مستأنسین، یہ استأنس یستأنس مستأنسن، اس کا مطلب ہوتا ہے جی لگا کر کچھ کرنا. اور اس کے بعد اس میں تھا ناظرین، یہاں پر اناہو، اناہ یہاں مطلب ہے اس کا پکنا، یعنی کھانے کا پکنا اصل میں. اس کے بعد حجاب یعنی پردہ ہے. اس کے بعد اس میں مزید اس میں نہیں ہے کوئی. آگے چلتے ہیں اعراب الآیت کی طرف. فرحین آئیے. یس سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس آپ سب کو یا سلام ہو گیا. پلیز کنٹینیو رکھے گا. جہاں تک میں نے لائن لگائی ہے یہاں تک آپ ایکسپلین کریں. یس سر. یا جو ہے حرف ندا ہے، ایو جو ہے منادا ہے، ہا حرف تنبیہ ہے، الذین جو ہے موصول ہے، اور آمنو جو ہے یہ صلہ ہو جائے گا. اور یہ ہے جو ہے حمزہ میم نون مادے سے باب افعال سے ہوا، اس کا فائل ہو جائے گا. اور یہ کیا فائل موصول اور ہے؟ صلہ کیا دونوں فائل ہے؟ ہوم سر. ہوم فائل ہے. ہوم کیا ترجمہ ہوا یا ہوم ایھا فائل، الذین آمنو؟ اے ایمان والو، یا اے لوگو جو ایمان لائے ہو. ہاں، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. اب آگے ایمان چلیں. لائے ہو. لا جو ہے یہ نہیں ہے، حرف نہیں ہے، کیونکہ تدخلو جو ہے وہ مجزوم ہوا ہے. حروف کس نے تدخلو آپ کو بتایا لفظ حروف؟ حرف، سوری سر، حروف حرف جمع نہیں. ہوتا ہے، حرف ایک ہاں اکیلا یس سر. حرف. حرف نہیں. اوکے. تدخلو جو ہے یہ دال خا لام مادے سے ہے، اور جو ہے باب نون سے ہے. اور اس میں انتم اس کا فائل ہو جائے گا. اور بیوتن نبی جو ہے کون یہ سا فعل ہے؟ مضارع، ماضی، امر، کیا؟ مضارع ہے سر، کیونکہ مضارع علامت کون مضارع سا؟ تا موجود ہے. مرفوع، منصوب، مجرور، مجزوم، کیا؟ مجزوم ہے سر یہ، کیونکہ لا نہیں ہے اس وجہ یہ سے یہ بتانا مجزوم ہوا. ضروری ہے. اوکے سر. یہ سر میں شروع میں بتا دیا تھا نا، لا نہیں ہے کیونکہ ٹھیک ہے، آگے نون بتا ڈراپ دیا، ہوگا. لیکن آگے سننے والے تو طالب علم ہے نا، آپ کو پتا ہے نا، ان کو تو نہیں پتا. یس یس سر. نون اس میں ڈراپ ہوا ہے تو یہ مجزوم ہے. ٹھیک ہے. اور مضارع ہے، علامت کی وجہ سے علامت ٹھیک موجود ہے. ہے.
बुयूतन नबी जो है ये मुजाफ मुजाफ इलैह है और हालत नसब में है तो मफूल हो जाएगा मफूल फेल हो गया। तदखुलू के। वेरी गुड, क्या तर्जुमा हुआ? मत तुम दाखिल हो नबी के घरों में। नबी के घरों में। ओके, अच्छा, याद रहे, थोड़ी सी मैं अभी आपको यहाँ हल्का सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ज्यादा तफसीली बात इस पर मैं स्पेशल आप लोगों के लिए एक लेक्चर बनाऊंगा आप लोगों के साथ जूम पर, जिसमें हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर कैसे थे, उम्महातुल मोमिनीन किसका घर कहाँ पर था, ये मैं पूरा आपके साथ लेक्चर शेयर करूंगा। मैंने बनाया हुआ लेकिन वो डिले हुए जा रहा है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर दो तरह के थे। एक इस तरह से, यहाँ पर पर्दा होता था, ठीक है, ये दीवार, ये वाली पूरी दीवार खजूर के जो पत्ते होते हैं उनसे बनी हुई थी, यानी उनको जो शाखें होती हैं उसको लेकर, ये वाली, ये यहाँ से पोर्शन इतना, ठीक है। उसके बाद एक कमरा होता था, ये एक पूरा अंदर कमरा होता था। सो इसको बैत कहते हैं अरबी में, ठीक है। क्या कहते हैं? बैत। इसको बैत कहते हैं अरबी में, जिसमें एक कमरा हो जिस पर छत हो और साथ में एक सहन हो, ठीक है। जी। तमाम उम्महातुल मोमिनीन के घर ऐसे नहीं थे। ओके, ये बात याद रखनी है आपने। कुरान यस मजीद सर। में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों के लिए दो लफ्ज आए हैं, एक बैत आया है, एक हुजरा आया है, ठीक है। सूरतुल हुजरात में आया ना, मिन वराए हुजरात, यस सर। वो हुजरत उनकी हुजरा। जमा है। हुजरा किसको कहते हैं? हुजरा एक ही कमरा, ठीक है, उसमें कोई अच्छा। सहन नहीं होता, लौना। ठीक है, कोई सहन नहीं होता, वो पूरा एक कमरा होता है बस, इसको हुजरा कहते हैं। ओके, यस सर। और बैत क्या होता है? जिसमें आगे लॉन भी होता है जिसमें आगे लॉन भी एक कमरे होता के है। अलग। नहीं, थोड़ा सा शायद मैं उलट बता गया हूँ, पर मुझे दोबारा वहां जाना पड़ेगा। तो इस तरह के दो घर होते थे, ठीक है, एक में सिर्फ कमरा और दूसरे में कमरे के साथ एक छोटा सा सहन, ठीक है। मेरा ख्याल है यस सर। बैत सिर्फ छते हुए को कहते हैं, और हुजरा वो कहते हैं जिसमें सहन भी हो। असल में ये सहन एक्चुअली हुजरा कहलाता है। चले, इसको हम उस लेक्चर में कंफर्म करेंगे दोबारा। सो ये यस सर। दो तरह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर हुआ करते थे, और इस कमरे का एक दरवाजा जो सहन में खुलता था, और ये दरवाजा जो बराह रास्त सहन से था, ये मस्जिद नबी में खुलता था। इसी तरह जो दूसरा छता हुआ कमरा होता था जो एक ही कमरे की तरह था, उसका भी दरवाजा मस्जिद नबवी में खुला करता था। तो इंशाल्लाह ये मैं आपको वहां पूरी तफसील से बताऊंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक इस वक्त कहाँ है, उनके साथ कैसे आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर था, वहां क्या पूरी तफसील आपको वहां मैं दिखाऊंगा कि कैसे कैसे किस किस दौर में क्या क्या तब्दीलियां हुई, और वो आज जिस शक्ल में है ये कब बना और कैसे बना, इसके अंदर की मजीद तफसीलात क्या हैं। बहरहाल, सो या अय्युहन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, नबी के घरों में मत दाखिल हो। ठीक है फरीन, वेरी गुड। आसमा आइए, जी सर। आवाज निकालें थोड़ी सी। जी सर, हमारी। हाँ जी, आपने जी करना है इला तामिन तक, ठीक है, इल्ला इस्तिस्ना ताकीद के लिए असल में। अब मुझे बताएं अन क्या है, पहले अन से लेके इला ताम तक जुमला पढ़ें। जी सर। सर अन जो है ये हरफ मस्रिया भी कहते हैं और ये मुतारे को मंसूब करता है। ओके, सो अब मुझे पहले अन से इला ताम तक पूरा जुमला पढ़ लिया आपने? नहीं सर। पढ़ें। जी। इल्ला अन युज़ना लकुम इला तामी। इला तामिन है, नकीरा लगा हुआ है। जी सर, इला तामिन। ओके, सो अब मुझे बताएं कि ये युज़ना कौन सा फेल है? सर ये हमजा ज़ाल नून इसका मादा और ये मजहूल है। ये मजहूल है, ठीक है। और इसका जो नाइबुल फाइल क्या होगा? सर हम। हम बनेगा, गौर करें। युज़ना। जी सर। हम बनेगा। सर ये वो है वाहिद का है तो इसका हा बनेगा। अच्छा, हाँ हुआ बनेगा तो बनेगा। हुआ बनेगा। एक फाइनल कर लें, जी ये की इजाजत की। ऐसे नहीं करें। हुआ है, देखें हम वाली तो जी कोई जी सर। बात ही नहीं है। जी जी सर। तो जी जी सर हुआ है। ये तो वाहिद है, वाहिद मुज़क्कर गायब है, यू उजाना, ठीक है। लकुम, लकुम क्या बनेगा जुमले में?
صحیح ہے، متعلق فعل ہوا. اور الا طعام صحیح ہے، بھی متعلق فعل ہوا. ٹھیک ہے، تو کیا ترجمہ ہوا؟ الا ان یؤذن لکم الی طعام، مگر جب تک کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے. سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کی اجازت دی جائے، کھانے کی طرف دی جائے. اجازت دی جائے. طعام یعنی یہاں دعوت مراد ہے، اور ہوا یہاں پر جو نائب الفاعل ہے یہ اس داخلے کی طرف جا رہا ہے، کہ اس امر کی طرف، کہ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام، یعنی سوائے اس کے کہ تمہیں داخلے کی اجازت ملے کھانے کی طرف. اوکے گڈ، ایکسیلنٹ. آگے چلتے ہیں. عظما آئیے. جی سر. آگے ہے پورشن غیر ناظرین اناہو، پڑھیں اس کو. غیر ناظرین اناہو. اوکے، اب غیر مجھے ظرف ہے. ایکسپلین کریں ذرا. جی سر، غیر ظرف ہے جو یہاں مضاف بن کر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ناظرین اسم الفاعل ہے، ٹھیک ہے، نظرہ good. ینظرو باب نون سے، اور یہ مضاف الیہ بنا غیر مضاف کے لیے. ویری گڈ. اور اناہو یہاں پر مرکب اضافی کنسٹرکشن میں مفعول بنا اسم الفاعل کے لیے. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. یہ والا پوائنٹ امپورٹنٹ ہے، یہ مفعول بنا اسم الفاعل کے لیے. سو پہلے مجھے صرف اس پورشن کا ترجمہ کر دیں. انا کہتے ہیں پکنا، یعنی اناہو اس کا پکنا. یہ ہو ضمیر کہاں جا رہی ہے یہ بھی ذرا پہلے واضح کر لیں. سر یہ ہو ضمیر جا رہی ہے طعام کی طرف. ہاں جی، طعام کی طرف. اب ترجمہ کریں اتنے پورشن کا، غیر ناظرین اناہو. نہ کہ اس کے پکنے کا انتظار کرو یا کرنے والے ہو، یعنی اس کے پکنے کے انتظار کرتے ہوئے کی طرف. ٹھیک ہے، اب ذرا یہ جی. پورا یا ایھا الذین سے آخر تک یہاں تک ذرا ترجمہ کریں. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، نبی کے گھروں میں نہ داخل ہو سوائے اس کے کہ تمہیں بلایا جائے یا اجازت دی جائے کھانے پر، مگر اس کے پکنے کا انتظار کرنے والے نہ بنو. ہاں جی، غیر ناظرین اناہو، یہ اصل میں یہ پورا جو غیر ناظرین اناہو یہ حال ہے انتم فائل کا تدخلو میں جو موجود ہے، کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں داخل مت ہو یہاں تک کہ تمہیں کھانے کی اجازت دی جائے، یعنی کھانے کے لیے تمہیں اجازت دی جائے. مراد یہ ہے کہ دعوت دی جائے، تمہیں طلب کیا جائے. غیر ناظرین اناہو، اس کے پکنے کا انتظار کرتے ہوئے مت ہو، یعنی اس حال میں مت داخل ہو کہ وہاں جا کر بیٹھ جاؤ اور کھانا پکنے کا انتظار کرو. آج کی آیات میں آپ بہت کچھ سیکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلا پورشن پڑھیں عظما، آپ پڑھیں فدخلوا تک. جی سر. ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، واو عطف ہے، لیکن حرف استدراک ہے، اذا شرطیہ ہے، دعیتم یہاں پر فعل الشرط ہے، اور یہ دعا یدعو سے فعل ماضی، اور اس میں فاعل انتم ہے، اور مجھے فا بتائیں یہاں یہ کون جواب سا ہے؟ شرط. ماضی مجہول ہے، معروف ہے، کیا ہے؟ سر یہ ماضی مجہول ہے. مجہول ہے، یوں بتائیں، پہلے یہ جی، بتانا ماضی ضروری ہے. ٹھیک مجہول ہے، ہے اور اس کا نائب الفاعل انتم ہے. انتم ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ اذا دعیتم، جب تمہیں بلایا جائے. ہاں جی، جب تمہیں بلایا جائے. اصل میں اب یہ کیا ہے، اذا کے لیے کیا بن رہا ہے؟ یہ مضاف الیہ مضاف بنا. الیہ بن رہا ہے. اگلا پورشن پڑھیں. فا جواب شرط ہے، اور ادخلو یہ امر ہے، دخلا یدخلو باب نون سے، دال خوف لام اس کا مادہ ہے. ٹھیک ہے، کیا ترجمہ ہوا؟ اور لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو. داخل ہو جاؤ. تو ٹھیک ہے، داخل ہو گڈ، جاؤ. ایکسیلنٹ. فہیمہ آئیے. جی سر. فانتشروا تک کریں ایکسپلین. جی. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا،
جی اس میں جو فا ہے وہ عطف کے لیے ہے، یا ترتیب کے لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو. جی جی اور بالکل عطف ترتیب دونوں کام کر رہا ہے. یعنی اذا دعیتم فادخلوا، جب تمہیں دعوت دی جائے تو داخل ہو جاؤ. اب یہ ترتیب آ رہی ہے کہ اس کے بعد پھر آگے کیا کرنا ہے، اور اذا جو کر رہا ہے بتائیے. جی اذا یہاں پر شرط کے معنی میں ہے، اور یعنی جی تو فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَادْخُلُوا، فَإِذَا شرط ہو گیا، ادخلوا دال خا اور لام باب ہے. کہاں کھڑی ہیں آپ؟ کون سا بتایا آپ کو کرنے کو؟ اچھا سوری، اچھا اس سے آگے کرنا ہے، صحیح ہے. فَإِذَا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہی ہوتا ہے لیٹ آنے کا نتیجہ. جی میں بس وہ تھوڑا اسکول گئی ہوئی تھی. جی اذا شرطیہ ہے، طَعِمْتُم یہ تا عین میم، انتم اس میں فائل ہے اور یہ شرط ہے، جملہ شرط ہو گیا. اور آگے فا جو ہے پھر جواب واقعہ ہے، اور ان تاشیرو یہاں پر یہ اس کا جواب الشرط ہے. پہلے مجھے ٹائم تم کا باب تو بتا دیں. باب سین ہے سر جی. باب سین، طعم یطعم، کھانا کھانا یعنی طعام کر لینا. اوکے، اور ماضی کا صیغہ ہے یہ. اور ون تاشرو ہے، پھر اس میں جواب فا جواب واقعہ ہے، نون شین را جو ہے اس کا مادہ ہے، انتم فائل ہے، اور امر ہے یہ باب افتعال سے. باب افتعال سے، نون شین را مادہ، انتم فائل. کیا ترجمہ ہوا؟ جی پھر جب تم کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ. منتشر ہو جاؤ. لحدیث تک پڑھیں، آگے کیا لکھا ہے؟ جی ولا مستانسین لحدیث، اس میں واو عاطفہ ہے، لا نفی کا ہے یا پھر زائدہ ہے، اور مستانسینا یہاں پر نفی کا ہے. نفی کا ہے، ولا مستانسینا، یہ اصل میں عطف ہو رہا ہے غیر کے اوپر. ٹھیک ہے، غیر کے اوپر. یہ بھی حال ہے تدخلوا میں انتم کا، اسی لیے مستانسین منصوب آ رہا ہے. اب بتائیے مستانسون کون سے باب سے ہے، مادہ کیا ہے؟ جی حمزہ نون سین مادہ ہے اس کا، باب استفعال سے، اسم الفاعل ہے. اور یہ بھی وہی، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں غیر کے اوپر یہ عطف ہو رہا ہے تو یہ بھی مضاف الیہ کے طور پہ کام کرے گا، مجرور ہے، اور لی حدیث متعلق ہو جائے گا. ایک منٹ، مستانسین مضاف الیہ کیسے بنا رہی ہیں؟ میرا مقصد کہنے کا ہے یہ اس جملے پر عطف ہو رہا ہے، یعنی غیر ناظرین اناہو ولا مستانسین لحدیث. اچھا مجھے لگا خالی غیرہ پہ، اچھا پورے جملے پہ عطف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے. ٹھیک ہے، مستانسین لحدیث، لحدیث متعلق مستانسین متعلق ہو جائے. اس کا مطلب ہوتا ہے ولا مستانسین لحدیث. حدیث کہتے ہیں بات چیت، کسی بھی بات چیت میں جی لگانے کے لیے نہیں، یعنی اس حال میں مت، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو نبی کے گھروں میں مت داخل ہو سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کی اجازت دی جائے، غیر ناظرین اناہو، اس کے پکنے کے انتظار میں نہ ہو، ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تو داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم، جب کھا چکو، فانتشروا، پھیل جاؤ، ولا مستانسین لحدیث، اور نہ ہی اس حال میں داخل ہو کہ تم وہاں پر کیا ہے کہ بیٹھ کر کسی بات میں دلچسپی لینے کے لگو یا جی لگانے لگو. کیا اس کا حال جو ہے فانتشروا میں بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی فانتشروا ولا مستانسین لحدیث، یعنی پھیل جاؤ اور بات چیت کرنے کے لیے مت بیٹھے رہو وہاں پر. صحیح ہے، یعنی کہ کھانا کھا کے ادھر بیٹھ کے گپے مارو. سو یہ اس طرف جا رہا ہے. اوکے گڈ، وینش آئیے. جی سر، منکم تک پڑھیں جملہ. آواز آئی آپ کو؟ جی سر. بولیں پھر. جی ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم. ٹھیک ہے، اب مجھے اسم و انہ بتائیں اور خبر و انہ بتائیں. انہ کا اسم ذالکم ہے، مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی ہو کر اسم و انہ، اور یہ پھر کانا آ گیا ہے، حرف ناقص ہے، یہ افعال ناقص ہے. اچھا یہ حرف ہے، نہیں ناراض ہو جائے نہیں گا سر، آپ سے، یہ حرف کہہ دیا آپ نے. نہیں سر، فعل.
اوکے ذالکم ہے اسم انا, ٹھیک ہے, ذالکم جی ہے اسم انا, اسم انا. اور خبر کیا ہے؟ خبر یہ کانا کا اسم اور خبر یہ پورا مل کے جو ہے خبر انا ہوگی سر. کانا کا اسم اور خبر بتا دیں مجھے پہلے, پھر بات ہوگی آگے. کانا کا اسم ہوا جو اس میں ضمیر ہے, کانا میں جو پوشیدہ ضمیر ہے ہوا اسم ہوا, کانا. ٹھیک ہے, وہ کس طرف جا رہا ہے؟ ہوا کس طرف جا رہا ہے؟ اسم کانا کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں ذالکم اسم انا ہے نا جی, اور یہ جملہ آپ نے بتایا خبر انا, ایسے ہی ہو گیا نا. جی, جی اب سر. جب یہ پورا آپ نے خبر بنا دیا ہے تو مجھے بتائیے مبتدا اور خبر کنیکٹ کس چیز کے ساتھ ہے؟ پھر اسم انا اور خبر انا اس ضمیر کے ساتھ. یہ ضمیر واپس اس اسم انا کو ہی ریپرزینٹ کرے گی. جی, ٹھیک ہے, جی سر. سمجھ آیا؟ جی سر, جزاک اللہ. اوکے, اب کانا کی خبر ہو گئی یؤذن نبیہ. اب مجھے بتائیے یؤذن نبیہ یہ جملے کو ایکسپلین کر دیں. یوزی فعل مضارع ہے سر, حمزہ مضارع ہوتا ہے, مضارع زالیہ نہیں. مضارع ہے. جی سر, فرسٹ ٹائم آپ کے سامنے ہے نا تو تھوڑا سا ہیزیٹیشن ہے. نو پرابلم. حمزہ زال اور یا مادہ ہے سر اس کا, اور اس کا فاعل ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور نبی یا باب یہ کون سر سا ہے؟ مفعول ہے. باب کون سا ہے؟ ضرب یضرب. دیکھیں یہاں پر پیش ہے تو یضرب میں یہاں پر پیش آ رہی ہے. نہیں 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 سر, باب افعال ہے, آزا یؤذی افعال سے ہے. جی, تکلیف افعل دینا. یفعل. جی, اوکے, باب افعال النبیہ سے ہے. منصوب کیوں ہے؟ مفعول ہے سر. ٹھیک ہے, گڈ. اچھا اب جملہ ایسے ہے کہ ذالکم, یہ کم اس میں یہاں پر کیا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر مخاطب ہیں جو سامنے اس وقت تھے, ٹھیک ہے, چونکہ یہ اس وقت جو جی, لوگ موجود تھے یہ تمام آیات ان کی طرف جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے لیے بھی جی, اس میں میسیجز ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن یہ چونکہ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. یعنی اصل میں جملہ کیا تھا؟ ان ذالک کان یؤذی النبی, کہ یہ بات کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہو جاؤ, کھانے کا انتظار کرو, وہاں پھر کھانے کے بعد گپے مارو, ذالک کان یؤذی النبی, یہ بات یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی تھی. اور کم مخاطب کے لیے ہے کہ یہ جو تم سارے ہو, ٹھیک ہے. جی, اوکے, جی, فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ, اب ذرا اس کو بتائیں, یہ فا عطف کا ہے, ٹھیک ہے. جی, اور مجھے بتائیے یستحیی, یستحیی یہ باب کیا ہے, مادہ کیا ہے؟ باب استفعال ہے سر. ہاں جی, استحیا یستحیی, ہاں یا مادہ ہے. یستحیی, جی. اور منکم یہ جار مجرور ہو کے متعلق فعل ہو گیا. ٹھیک ہے, اور یستحیی کا فاعل کیا ہے؟ ہوا ہے سر. ہوا, وہ کون ہے؟ ہوا ہے, یستحیی واحد کا ہے, تو مطلب کیا نبی. ہوتا ہے؟ یستحیی نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سر نہیں پتا. شرم کرنا, استحیا یستحیی, ٹھیک ہے, شرم کرنا. ٹھیک ہے, شرم تو یہ محسوس نبی کرنا کی ہوتا ہے نا طرف کہ ہاں. ہم یہ بات کرنے میں ذرا شرم محسوس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ پازیٹیو والی شرم ہے, ٹھیک ہے. جی, ایک ہم کسی کو کہتے ہیں یار تم شرم کرو, اٹ از سم تھنگ نیگیٹو شرم. ایک ہے پازیٹیو شرم, یہ ہے کہ یار مجھے شرم آتی ہے, اس مراد یہ ہے کہ ہیزیٹیشن ان کو میں بول ہیزیٹیٹ نہیں پا کرتا ہوں رہے یہ ہیں. بات کہنے میں. گڈ, ہیزیٹیٹ جی, ہونا, یہ وہ والی شرم ہے. سو وہ اس کا فاعل ہے, یہ جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, یعنی وہ نبی تم کریم سے صلی اللہ علیہ شرماتے ہیں. وسلم. جی, یعنی وہ تمہیں کہتے نہیں ہے کہ چلے جاؤ, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق میں سے ہے. اوکے, ٹھیک ہے, گڈ ہو گیا. آگے چلتے ہیں, آئیے ادیبہ. کیا لاہور آئے ہم آپ کو ان میوٹ کرنے کے لیے؟ جی سر, اگلا پورشن سر وہ پڑھیں. غلط پریس ہو گیا تھا. جی سر. واللہ لا یستحیی من الحق, واو
अतफ, लफ्ज़ जलाला मुब्तदा, ला नफी, यस्ताजी ये फेल है बाब इस्तिफाल से हा या मादा इसका, और मिनल हक की जाल मजरूर बन के ये मुताल्लिक़ फेल बन जाएगा और ये खबर बन गई। तो क्या तर्जुमा हुआ? और अल्लाह नहीं शर्माता हक से, यानी हक बयान करने से, हक बात से, मिनल हक की हक बात बयान करने से। ओके, ठीक है, वेरी गुड। जरा जल्दी अनम्यूट कर लिया करें। तो सर वो गलत प्रेस हो गया था। नो प्रॉब्लम। जोया आइए। क्या आप वहां इंडिया आना पड़ेगा अनम्यूट के लिए? मरियम मिसबा आप आइए। जी पढ़ें अगला जुमला। وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ। ठीक है, एक्सप्लेन करें। वाओ, इसके वाओ जो है अतफिया, इदा जो है ज़र्फिया और साथ यहाँ पे शर्त का भी काम कर रहा है। सअलतुमूहुन्ना जो है हमारे पास सीन हमजा लाम इसका मादा है, बाबे फा से है, अंतुम इसका फाइल है और हुन्ना जो है मफूल भी है, ठीक है, और ये फेले मादी है। मताअन जो है ये हमारे पास मफूल सानी यानी दूसरा मफूल है। ठीक है। और जब तुम उनसे मांगो, उस्ताद मता का मतलब कोई चीज, कोई सामान को कहते हैं मताउन, यानी हादा मता, मेरा सामान है। और जब तुम मांगो उनसे कोई चीज, फस्अलूहुन्ना, फा जो है यहाँ पे राब्ता तो शर्त, जवाब शर्त के लिए आया है, और आगे क्योंकि फेले अमर है इसमें सीन हमजा लाम इसका बाबा है, अंतुम इसका फाइल है और हुन्ना जो है मफूल बिही है। मिन वराइही हिजाब, ये हमारे पास मुताल्लिक़ फेल है, मिन हर्फ जर है, वराई मुदाफ और हिजाबिन मुदाफ इलैहि। वरा कौन सा इसम है? बस इस्मुल ज़र्फ है, ज़र्फ होगा, पीछे जी ज़र्फ मकान के लिए पीछे, वरा मकान के। क्या तर्जुमा हुआ पूरी बात का? और जब तुम मांगो उनसे कोई चीज तो मांगो उनसे पर्दे के पीछे, हिजाब के पीछे या पर्दे के ठीक है, गुड, ओके, आगे चलते हैं जी। तो आगे तो हाथ ही सारे डाउन है जी। जोया अगला जुमला पढ़ें। जी उस्ताद, ज़ालिकुम अत्हरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन्ना। जी, ज़ालिकुम ये मुब्तदा है, अत्हरु ये खबर, और लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन्ना ये मुतअल्लिक़ इस्म तफ़ज़ील है। ठीक है, अत्हर कौन सा इसमें? इस्म तफ़ज़ील। ठीक है, और ये ज़ालिका का इशारा किस तरफ जा रहा है? उस्ताद ये पर्दे के पीछे मांगने से जी, ये जो पीछे बात की गई है, तो क्या तर्जुमा हुआ? ये ज्यादा पाकीज़ा है तुम्हारे और उनके दिलों के लिए। उनके दिलों के लिए, ठीक है। अगला जुमला भी पढ़ दें जी। वमा काना लकुम अन तुउज़ू रसूलल्लाहि वला अन तनकिहू अज़वाजहू मिन बअदिही अबदन। वाओ अतफ, माय नफी है, काना फेल नाकिस, काफ वाव नून, काना यकुनु बाब नून से, ये फिर लकुम खबर मुक़द्दम, अन तुउज़ू रसूलल्लाहि ये इस्मु काना है फर्स्ट, और वाओ अतफ लाए नफी, और इसके बाद अंतन कीहू अज़वाजहू मिन बादिही अबदन ये दूसरा इस्म है। वेरी गुड, ये दोनों क्या है? इस्मु काना है, क्योंकि अन मस्दरिया आ गया है। ओके, अब जरा दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन करें। जी, अन हर्फ नाज़बा हर्फ मस्दर मुअव्वल का काम कर रहा है, तो उज़ू फ़ेल मुज़ारे मंसूब है, हमज़ा ज़ाल वाओ इसका मद्दा है, आज़ा युज़ी बाब अफ़आल से, और इसमें फ़ाइल अंतुम है। रसूल अल्लाह मुरक्कब इज़ाफ़ी मंसूब, ये मफ़ूल है तो उज़ू का। और उस्ताद तर्जुमा कर दूं पहले? हाँ जी, तर्जुमा करें। और तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है कि तुम अल्लाह के रसूल को तकलीफ दो। हाँ जी, तो उज़ू में फाइल अंतुम था। जी, अंतुम। ओके, अगला पोर्शन करें। वाओ अतफ लाए नफी है, ये अन तनकीहू, अन फिर से मस्दर मुअव्वल का काम कर रहा है, तनकीहू फ़िल मुज़ारे
منصوب, नून का हा फेल का मादा है, नकाहा यनकिहु बाब दाद से अंतुम इसका फाइल, और अज़वाजहु मुरक्कब इज़ाफ़ी ये मफ़ऊल है, और हु की ज़मीर वापस लौट रही है रसूल अल्लाह की तरफ. और मिन बादिही ये मुतअल्लिक़ फ़ेल, और अबदन उस्ताद मुज़ाफ़ सॉरी ज़र्फ़ हो मिन गया मफ़ऊल बादिही, बिही. इसको आप हाल बना लीजिए. जी ठीक है. ये और हु अबदन ज़मीर का मिन बादिही अबदन, अबदन ज़र्फ़ है, ठीक है, मुस्तक़बिल के लिए होता है, हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है. जी तो ये मफ़ऊल हो गया. तो क्या तर्जुमा हुआ? और ना ही ये कि तुम निकाह करो उनकी बीवियों से उनके बाद कभी भी. कभी भी, वेरी गुड, कभी भी. ओके, सो आगे चलते हैं. आइए मिस शेख आरिफा, आइए जी सर. अगला जुमला करें. इन्ना दालिकुम काना इंदल्लाहि अज़ीमन. जी. सर इसमें इन्ना होगा जालिकुम और खबरों इन्ना काना इंदल्लाहि अज़ीमन. ठीक है. अब काना का इस्म और खबर बताएं मुझे. काना का इस्म होगा हुआ और ओके. इसकी खबर होगी ईमन, और इंदल्लाहि मुताल्लिक़ के खबर हो जाएगी. ठीक है. बेशक नहीं, काना की खबर क्या हुई? सर अज़ीमन. वेरी गुड, मंसूब है. और इंदल्लाह क्या हुआ? मुताल्लिक़ के खबर. क्या तर्जुमा हुआ पूरी बात का? बेशक वो सब अल्लाह के करीब, अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के नजदीक बड़ा है. ठीक है. वो क्या बड़ा है? क्या बात, किस तरफ इशारा है ज़ालिका? सर वो जो पिछली सब बात हुई है कि अज़वाज मुतहरात से निकाह नहीं करना है. हाँ जी. और पीछे ये जो और दूसरी चीज भी है ना, तकलीफ देना. अंतुज़ु रसूल अल्लाह, रसूल सल्लम को तुम्हारा तकलीफ देना और उनकी बीवियों से निकाह करना, ये दोनों काम जो हैं अल्लाह के यहाँ बड़े अजीम. यहाँ अजीम से मुराद ये नहीं कि वो बहुत बड़े अच्छे काम है, यानी ये बताया जा रहा है ना, मतलब ये है कि बहुत बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा सख्त मामला है. ठीक है. ओके, वेरी गुड. आइए उज़मा. जी सर. जी, अगला जुमला पढ़े. इन तुब्दू शैअन औ तुख्फूहु फ़इन्नल्लाह काना बिकुल्ली शैइन अलीमा. जी. इन शर्तिया है. ठीक है. तुब्दू फ़िअल शर्त है जो मजजूम है और बाबे इफ़आल से है. ठीक है. अबदा युब्दिउ, और good. इसका मादा है बा दाल वाव. शैअन मफूल है तुब्दू का, औ अतफ के लिए आ रहा है. नहीं, एक मिनट, अगर आप वाव लगाएंगी तो फिर अब्दा युब्दिउ बना रही हैं, फिर तो हमजा बन रहा है. युब्दी युब्दी युब्दी. ओके, आगे. और फाइल इसका अंतुम है तुब्दू में. ठीक है. शैअन मफूल हो गया, औ अतफ हुआ तुख्फूहु. तुब्दू कौन सा फेल ये भी मुजारे है? मारूफ, फेले मजमूल, मुजारे. मरफू, मजजूम, मंसूब, क्या? ये भी मजजूम है सर इनकी वजह से. ठीक है. ओके, क्या अख्फा तर्जुमा हुआ? युख्फी. इन तुब्दू शैयन का तर्जुमा क्या हुआ? अगर तुम जाहिर करो कोई शय या कोई चीज या कोई बात, किस माने में आएंगे सर? हाँ ठीक है, कोई भी चीज. जी. औ तुख्फूहु, या उसे छुपाओ. तुख्फू के बारे में बता दें. अख्फा युख्फी ये फेले मुजारे है, फाइल इसमें अंतुम है, और बाबे इफ़आल से अख्फा युख्फी मादा है खा फा और वाव. ठीक और है. वो इसका मफूल हुआ. ठीक है. फा जवाब शर्त आ गया. ठीक है. इन्ना हरफे मुशब्बा बिल फेल, ये जुमला इस्मिया शुरू हुआ. लफ्जुल जलाला इस्मो इन्ना. ठीक है. और काना बिकुल्ली शैइन अलीमन, ये पूरा खबरू इन्ना हुआ. ठीक है. खबरू इन्ना के अंदर काना का इस्म हुआ. ठीक और है. अलीमन खबरू काना, और बिकुल्ली शैइन ये मुताल्लिक खबरू काना है. ठीक है. और तर्जुमा इसका होगा कि यकीनन अल्लाह हर चीज को जानता है. अल्लाह हर चीज का जानने वाला है, यानी अगर तुम कोई भी चीज छुपाओ या उसे जाहिर करो, फ़इन्नल्लाह काना बिकुल्लि शैइन अलीमा, अल्लाह ताला हर चीज को जानता है, हर चीज का जानने वाला है. ओके, ठीक है. आइए फ़हीमा दोबारा से.
جی سر. آگے پڑھیں. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابنائی اخوانہن. فی الحال یہاں تک کروں سر جی؟ ٹھیک ہے جی. لائے نفی، لا جو ہے لائے نفی جنس ہے، ٹھیک ہے. اور جناح اس کا اسم ہے، علیہن شبہ جملہ خبر ہو گیا اس کا. ٹھیک ہے. اور یہ باقی آگے سارے اس کے متعلق ہو جائیں گے. فی نہیں یہ آبائی، حال ہے، حال ہے. لا جناح اچھا علیہن کس بارے میں؟ فی آبائہن سے آگے پھر سب عطف ہو رہے ہیں، یہ لا بھی جی عطف کے لیے. اوکے جی صحیح. یہ فی آبائہن یہ مضاف مضاف الیہ ہو کے اس کا مجرور ہے فی کا، اور یہ سارے آگے عطف ہو رہے ہیں. وا عطف کے لیے لا نفی ہے. ابنائہن ان کے بیٹے، ولا اخوانہن اور یہ بھی وا عطف ہے، لا نفی ہے. اخوانہن مضاف مضاف الیہ ہو کے ان کے بھائی. ولا ابنائہن واو عطف لا نفی. یہ کیا ابنائہن کریں گے؟ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی اور بہنیں، یہ تو آپ بتا رہی ہیں، لیکن انہوں نے کرنا کیا ہے وہ تو آپ نے بتایا نہیں. جی ان پہ یعنی کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں جی، یہاں سے بات شروع کریں گے. لا جناح علیہن، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. پھر ہی سمجھ آئے گا نا آپ بیٹے باپ کا کیا بات کر رہی ہیں. جی صحیح ہے. یعنی ان پر کوئی گناہ نہیں ہے ان کے باپوں کے بارے میں، ان کے بیٹوں کے بارے میں، اور نہ ہی ان کے بھائیوں کے بارے میں. ولا ابنائہن اور ابنائی اخوانہن اور نہ ان کے بھائیوں کے بیٹوں کے بارے میں. ولا ابنائی اخواتہن اور نہ ہی ان کی بہنوں کے بیٹوں کے بارے میں. ولا نسائہن اور نہ ہی اور ان کی عورتوں کے بارے میں. ٹھیک ہے آگے. ولا ما ملکت ایمانہن، یہاں پر بھی واو عطف لائے نفی ما موصولہ، ملکت ایمانہن یہ صلہ ہو جائے گا پورا، اور جس میں میم لام کاف مادہ ہے، اس فعل کا ماضی ہے، باب دعت سے ہے. ایمانہن مضاف مضاف الیہ ہو کر اس کا فاعل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور جملہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ ہی جو ان کی لونڈیوں کے بارے میں. ہاں جی، یعنی ان کے دائیں ہاتھ نے جس کو ملکیت بنایا، مطلب کیا ہے کہ ان کی لونڈیوں کے بارے میں. آگے پڑھیں. صحیح ہے. واتقین اللہ یہ امر ہے، اور واو کاف یا اس میں مادہ ہے، اور انتن اس کا فاعل ہے، اور لفظ الجلالہ مفعول بھی ہے. باب کیا ہے؟ یہ باب افتعال ہے. ٹھیک ہے اوکے. واتقین اللہ اور ڈرو اللہ سے، اور تم سب ڈرو اللہ سے. ٹھیک ہے آگے. جی. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، ان حرف مشبہ بالفعل، لفظ الجلالہ اس کا اسم، اور کانا سے لے کے شہیدت تک اس کی خبر ہو جائے گی. کانا میں اسم جو ہے ہوا ہے. علی کل شیء یہ متعلق ہو جائے گا کلی مضاف اور شیء مضاف الیہ ہو کے، اور شہیدن خبر کانا. شہیدن آیا، شاہدن کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صفت کو ہم جوڑ رہے ہیں نا. تو کیا ہوا اس سے؟ تو یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے جو ہمیشہ نہیں صفت مشبہ جو ہوتی ہے وہ تو لازم سے آتی ہے، یہ تو متعدی ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے. اچھا جی، خوب گواہ ہے، اچھی طرح غور، اچھی طرح وہ دیکھ رہا ہے ہر چیز. ٹھیک ہے اوکے جی. اب چلتے ہیں ذرا تفسیر کی طرف. ان تین آیات کی تفسیر بڑی ہی امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس میں سے سیکھنے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق صحابہ کرام کو کوئی حکم دیا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ پہلے ذرا ہم اس کے بارے میں جو حدیث ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہوا کیا تھا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی خوشی میں روٹی اور گوشت کی دعوت دی. کھانے کی دعوت دینے کے لیے ان کو بھیجا، یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. لوگ آتے، کھانا کھاتے اور چلے جاتے. پھر کچھ اور لوگ آتے، کھانا کھاتے اور چلے جاتے، حتیٰ کہ کوئی آدمی بھی ایسا نہ رہا جس کو میں نے کھانے کے لیے نہ بلایا ہو یا جس کو میں نہ بلا سکوں. میں نے عرض کی اللہ کے رسول اب کوئی نہیں رہا جسے کھانے کے لیے بلاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارفعوا طعامکم، کھانا اٹھا لو. 3 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھے باتیں کرتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے کی طرف تشریف لے گئے اور فرمایا السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں عرض کی
اور آپ پر بھی سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو، اللہ کے رسول آپ نے اپنے اہل کو کیسا پایا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے، یہاں پہلا سبق مل رہا ہے ہمیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا فرمایا کہ کیسا پایا آپ نے اپنے اہل کو، اور دوسرا آپ نے ایک بات فرمائی تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. سبحان اللہ، یہ ہیں اخلاق دین کے. ویسے بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذرا حوصلہ رکھنے کی توفیق دے. آج اگر کوئی شادی کر کے اپنی بیوی کے پاس جائے گا تو بیوی کیا کہے گی کہ آپ نے اپنے اہل کو، وہ کہے گی لگیا پتہ تینوں، پھر کہے گی تیرا ککھ نہ روے، او بھی مر جاوے تو بھی مر جاوے. یہ ہمارے دینی اخلاق ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہی ہیں؟ آپ نے اپنے اہل کو کیسا پایا. دوسری بات کیا فرمائی؟ اللہ آپ کو برکت دے. سوچیں، سیکھیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اس کے بعد حدیث آگے چلتی ہے، آپ تمام ازواج مطہرات کے حجروں میں تشریف لے گئے. آپ نے تمام ازواج مطہرات کو اسی طرح سلام کیا جس طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا، اور سب نے ایسا ہی جواب دیا جیسا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، مگر وہ 3 آدمی ابھی بھی اپنی باتوں میں لگے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیا دار تھے. آپ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لے گئے کہ نہیں معلوم کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی یا کسی اور نے کہ اب وہ لوگ چلے گئے ہیں. آپ واپس تشریف لے آئے، حتیٰ کہ جب آپ کا ایک قدم مبارک دروازے کے اندر اور دوسرا دروازے کے باہر تھا تو میرے اور آپ کے درمیان پردہ لٹکا دیا گیا. یعنی آیت حجاب جو ہے وہ نازل ہو گئی، جو آج کل کی عورتوں کی دکھتی رگ ہے کہ پردے دا نہ کہو سانو باقی سارا دین کرا لو ساڈے کولوں. ایک کہ پردے والی گل نہ کرو، اسی نہیں کرنی، جو مرضی کر لو تسی، نہ اسی اپنے سالیاں کولوں کرنی، نہ پڑوائیاں کولوں کرنی، کسے کول نہیں کرنا، جو مرضی کری جو گلاں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. یہ آپ کے دلوں کے امتحان ہے سب کے. یہاں پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا لا تدخلوا بیوت النبی، یعنی پیغمبروں کے گھر میں نہ جاؤ، پیغمبر کے گھر میں نہ جایا کرو. یہ مومنوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل ہونے کی ممانعت تھی. زمانہ جاہلیت اور ابتدائے اسلام میں لوگ اجازت کے بغیر گھروں میں داخل ہو جایا کرتے تھے، لیکن غیرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اجازت لینے کا حکم دیا، اور در حقیقت اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز و اکرام ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، گھروں میں اجنبی عورتوں کے پاس جانے سے اجتناب کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے استثناء کرتے ہوئے فرمایا الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ، مگر اس صورت میں کہ تم کھانے کے لیے اجازت دی جائے، اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے. یہاں سے علماء نے ہمیں ایک چیز سکھائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ تم لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہو تو اس وقت ہو جب کھانا پک چکا ہو، اس سے پہلے نہ جاؤ. یہ آداب مہمانی ہیں، یعنی صرف میزبان کے ہی کرنے کے کام نہیں ہوتے، کچھ کام مہمان کے کرنے کے بھی ہوتے ہیں. اس بات کو اب نوٹ کیجئے گا، یہ چیز واقعی لوگوں کو تکلیف دیتی ہے کہ مہمان نے میزبان نے بلایا یار 10 بجے آ جائیے گا، ہم وہاں جناب 9 بجے چلے گئے. ابھی تو وہ بیچارہ کھانا پکا رہا تھا، اس کے گھر والے کھانے پکانے میں مصروف تھے. اب آپ کی خواتین بھی گئی، وہ گھرداری میں عورت جو ہے وہ کھانا پکانے میں مصروف ہے، اور جو مہمان ہے وہ ویلے بیٹھے ہیں، گپے ہانک رہے ہیں. ادھر مرد میں بھی یہی حال ہے. اب یہاں پہ مہمان کا کام ہے کہ وہ جو وقت بتایا اسی پر جائے، اس سے پہلے نہ جائے. لیکن یہاں ہمارے ہاں بھی ایک گڑبڑ ہے میزبان کی کہ وہ کہتے ہیں 10 بجے آؤ مہمان کو، تو کھانا ابھی ان کا 10 بجے تیار نہیں ہوتا. میزبان کو بھی چاہیے کہ وہ خود کو عذاب میں نہ ڈالے، وہ وقت دے جس میں کھانا ریڈی ہو، کہ بھئی آپ جب مہمان آیا کھانا تیار ہے، اس کو جو وقت دیا ہے. چونکہ آج کل تو واٹس ایپ اور ہمارے پاس کمیونیکیشن ہے نا، ہم وقت دیتے ہیں پراپرلی، لیکن ہم وقت کو فالو نہیں کرتے ہیں. شادیوں میں چلے جائیں، حتیٰ کہ گھروں کی دعوتوں کا بھی یہی حال ہے کہ آپ نے دعوت دی یار صبح 9 بجے آ جانا، 9 بجے حالے تو ہانڈی نہیں چڑھی تو 9 بجے تسی آ گئے ہو. پھر آنے والے کو بھی عیب دینا کہ یار تم تو آ بھی گئے. تو بھائی آپ نے وقت دیا تھا، اگر تو آگے اگلا بندہ عقل مند ہوگا، وقت کا پابند ہوگا، تو وہ اپنے وقت پہ آئے گا. اب آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس میں آپ کا قصور ہے نا، آپ کا کھانا تیار ہونا چاہیے تھا، آپ نے کھانا تیار کر رکھنا تھا، آپ کیوں انتظار کرتے رہے؟ یہ اب آپ ڈٹول لیں کہاں ایسے ہوتا ہے کہ وقت دیتے ہیں، وقت پہ کھانا ریڈی نہیں ہوتا. اور انہی لوگوں کو شادیوں پر جا کر تکلیف ہوتی ہے، یار سانو تو 2 بجے تک گئے تھے، ہلتے کھانا نہیں بنایا انہاں دا. تو بھائی آپ بھی تو اپنے گھروں میں یہی کام کرتے ہیں، ہر آدمی ہی یہی کام کر رہا ہے. تو یہاں مہمانی کے آداب بھی ہیں، میزبانی کے بھی ہیں. اب پھر ایک اور حکم دیا کہ اذا طعمتم فانتشروا، جب کھا چکو تو اٹھ کر چلے جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث. اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ بسا اوقات
جب ہم بڑی دعوت ہوتی ہے نا تو آپ مہمان بن کر گئے ہیں, آپ نے کھانا کھا لیا, آپ کھانا لے کر میزبان سے اجازت دیجیے کہ بس اللہ تعالیٰ آپ کا کھانا قبول فرمائے, اس کو دعا دیں اور چلے جائیں, کیونکہ اب میزبان آپ کے کھانے کے بعد برتن کو سمیٹنے کے انتظار میں ہے اور اس کے گھر والے برتن کی صفائی کے انتظار میں ہیں. اتنا وقت مت لیں کہ بھائی آپ وہی اس کو تکلیف دینے لگے. صرف ایک یہاں پر استثناء موجود ہے کہ اگر میزبان آپ کے بیٹھنے کو پسند کرے کہ وہ کہے نہیں یار آپ بیٹھیے, ابھی تو گپ شپ ہی نہیں ہوئی, آپ بیٹھیے نا, تو اس صورت میں آپ کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیں, وہ بھی کچھ دیر کے لیے. یہ نہیں کہ اب اگر میزبان نے کہہ ہی دیا کہ بیٹھ جاؤ تو پھر بستر ہی لا لو, اٹھ کے چل جاؤ, تھوڑی دیر بیٹھو گپ شپ کرو. اس سے کیا ہوتا ہے, تعلقات نارمل رہتے ہیں. تعلقات بگڑتے کب ہیں؟ جب ہم لوگوں کو, یعنی مثال کے طور پہ اس نے ارادہ کیا تھا آپ کے ساتھ بیٹھنا اچھا لگ رہا تھا, لیکن یقینی طور پر بہت زیادہ بیٹھنا بھی کسی کو پسند نہیں ہوگا, تو اس صورت میں آپ اتنا ہی وقت دیں تاکہ اس کا دل بھی آپ کو رخصت میں اطمینان کا اظہار کرے. تو یہ تمام لوگوں کے لیے ہے کہ کھانا کھانے کے بعد آپ اجازت طلب کریں اور جائیں. عورتوں کی خیر ایسی عادت نہیں ہوتی, وہ تو کہتی ہیں ہمیں تو 15 گھنٹے مل جائیں یہاں, دنیا بھر کی غیبت ہم کر کے ہی اٹھیں ساری. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور ایک اور بڑی خرابی ہے کہ جب مہمان اٹھ کر جاتے ہیں تو میزبان مہمانوں کی برائی کر ڈالتے ہیں, وہ اپنا سارا اجر ضائع کر لیتے ہیں. دیکھا انہیں کنا کھادا, ارے انہوں فلانے نے تو کھان دی تمیز ہی نہیں سی ہے, کیونکہ انہیں سارے کپڑے بھی خراب کر لے, ساڈا بھی گھر خراب کرتا, یہ ہم اس کے بچے اتنے شرارتی تھے, اس نے وہ خراب کر دیا, وہ بگاڑ دیا. یہ سب باتیں آپ کا اجر لے اڑتی ہیں, سب باتیں آپ کا اجر لے اڑتی ہیں. آپ مہمان نوازی کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلانے کا باعث بنی ہے, بجائے اس کے کہ اب آپ ان کے اٹھنے کے بعد ان کی غیبت کریں اور ساری صفائی کر لیں. پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ جب وہ امہات المومنین سے کوئی چیز مانگیں تو پردے کے پیچھے سے مانگیں, سامنے سے نہیں. غور کریں, امہات المومنین صحابہ کی مائیں تھیں, صحابہ کی مائیں تھیں, اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن, ان کے دلوں اور تمہارے دلوں کی پاکی کی سبب ہے یہ تمام باتیں, ان کی حفاظت کا, ان کے پاک ترین ہونے کا سبب ہے. ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں, نہیں جی پردہ تے دل دا ہی ہوندا, رولا تے کوئی نہیں سامنے آ جانے سے کیا ہوتا ہے. اور وہاں اللہ تعالیٰ امہات المومنین کو منع کر رہے ہیں کہ اپنے بیٹوں سے پردہ کرو. بیٹے تھے نا, تمام مومنین جو ہیں بیٹے ہیں, امہات المومنین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی تمام امت جو ہے وہ بیٹے بیٹیاں ہیں. اس کے باوجود اللہ نے منع کر دیا کہ نہیں آنا سامنے, بالکل سامنے سے کچھ نہیں لینا, درمیان میں پردہ ہونا چاہیے, اوٹ ہونی چاہیے. کیوں؟ ذالک اطہر لقلوبکم, یہ پاک ترین بات ہے تم سب کے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ایک پردہ قائم کر دیا کہ بھائی جو کچھ ہوگا پردے کے پیچھے سے ہوگا. آج کل عورتیں ضد پر اتری ہوئی ہیں کہ نہیں کرنا, بہانے ڈھونڈتی ہیں. یہ بہانہ میرا شوہر نہیں مانتا, میرے ماں باپ نہیں مانتے, میرا بھائی نہیں راضی ہے, تو پھر اللہ کو کیا یہ دلائل دے پائیں گی؟ ایک کہتی ہیں جی میرے دل میں تو ہے, آپ کیا کریں, عمل بھی کر لیں گے کبھی. واہ سبحان اللہ, ایسا کون سی چیز ہے کہ آپ کے دل میں ہے اور آپ عمل بھی کر لیں گی؟ میں سارا دن نماز نہ پڑھوں, ہاں میرے دل میں ہے, میں پڑھ لوں گا, میں مر گیا تو میرے پینے چھتر قبر دے وچ کہ تو دل دے وچ رکھ کے اچار پایا سی اپنے خیالات دا. جی میرے دل میں ہے میں نمازیں پڑھوں گا, میرے دل میں ہے میں پردہ کروں گی, میرے دل میں ہے میں موسیقی نہیں سنوں گا, میرے دل میں ہے میں غیبت نہیں کروں گی. ہر مومن کے دل میں ہی ہوتا ہے بس. او بھائی عمل میں لانا ہے, یہ دل لے جا کے کچھ نہیں بننا, ادھر عمل لے جانا پڑے گا, اللہ کو اتنے پتہ جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہنا میں نے تم سے صرف تمہارا دل مانگا تھا. اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا کریں, اللہ سے معافی مانگیں اس بات پر, بجائے اس بات پر ضد پر ہم ڈھیٹ بن جائیں کہ نہیں ہم نے اپنی مرضی ہی کرنی ہے. یہ تو پتہ چل جائے گا فوراً, آنکھیں بند ہوتے ہی سارا کچھ سامنے آ جائے گا. وہاں دل نہیں, عمل تولا جائے گا تمہارا. ہاں کدھر گیا عمل؟ بس دل میں لے کے بیٹھی رہی کہ میں پردہ کروں گی, عمل کدھر جائے گا؟ وہاں عمل تولیں گے, عمل دل نیت کا معاملہ ہے. دل کا یہ ہے کہ میں یہ جو پردہ کر رہی ہوں دکھاوے کے لیے نہیں کر رہی, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بس میرے دل میں ہے کہ میں اچھے اعمال کروں گی لیکن کرنے کوئی نہیں ہلے. وہاں یہ بات قبول نہیں ہوگی. دل نیت ہے, ریاکاری تو نہیں ہو رہی. عمل کا یہ نہیں کہ خالی عمل کے ارادے سے بس کام چل جائے گا. عمل کے ارادے سے کام چلتا ہوتا تو یہ 6000 آیات کس لیے اتاری تھی؟ کیا فائدہ ان کا؟ اگر یہی ہم نے سوچنا تھا, دل کی بات ہے ساری, کہ دل میں رکھ لیا جی میں کروں گی, تو پھر 6000 آیات کیا صرف قصے کہانیاں کے لیے آئی تھی؟ کیا مقصد تھا ان آیات کا؟ بار بار پلٹا کر بتایا. اور پھر ان آیات کے آخر میں واتقین اللہ, اللہ سے ڈرو, یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر کہہ دیتے اللہ ٹھیک ہے کرنا تو کر لو, تہاڈی مرضی, دل 'چ رکھ لینا. ایسا نہیں ہوتا ہے.
آپ کو اپنے شوہر یا اپنے ماں باپ کو سمجھانا ہوگا، ورنہ روز قیامت یہ دلیل نہیں چلے گی میرا شوہر نہیں مانتا تھا، میرے ماں باپ نہیں مانتے تھے۔ یوں سارے صحابہ ایمان نہ لاتے اگر یہ بات ہوتی۔ کتنے صحابہ تھے جن کے باپ ناراضی تھے ان کے ایمان لانے پر، کتنے صحابہ تھے ان کی مائیں ناراضی تھی ان کے ایمان لانے پر، تو وہ سارے صحابہ روز قیامت دلیل دیتے تھے، یا اللہ ساڑھا تے ابا نہیں سی مانتا، ساڑھی تے مائیں نہیں سی بن دی، کسی کے شوہر نہیں مانتا تھا، یا اللہ میرا تو شوہر ہی نہیں مانتا تھا، میں ایمان کیسے لاتی؟ کیا یہ دلائل چلیں گے؟ 1% بھی نہیں چلیں گے، تو لگ پتہ جانا ہے۔ اللہ کہے گا میں تمہارا رب تھا کہ تمہارا شوہر تمہارا رب تھا، یا تمہارا باپ تمہارا رب تھا، یا تمہاری ماں تمہاری ربا تھی؟ میں رب تھا تمہارا، بات میری چلنی تھی، تم نے اپنے شوہر کو آگے کر دیا، اپنے باپ کو آگے کر دیا، اپنی ماں کو کہ نہیں سی مان دے۔ میری بچیوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، یہ باتیں وہاں پر ایسے نہیں ہوں گی جیسے آپ سوچ رہی ہیں۔ قربانی مانگتی ہے ہر چیز، یہ سوچ سمجھ کے آپ چلیے گا۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کی، نبی کی بیویوں کو حکم دے رہے ہیں کیسے چلنا ہے، حالانکہ وہ بھی پاک ترین، جن سے انہوں نے کلام کرنا تھا وہ بھی پاک ترین اس وقت کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں سے تکلیف ہوتی تھی جس کا وہ اظہار نہیں کرتے تھے کہ لوگ آپ کے گھر میں آ کر زیادہ دیر بیٹھیں۔ اچھا، یہاں پر یہ جو حکم آیا کہ ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، ایک صحابی تھے جن کے دل میں تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اگر ہو گئی تو وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم نازل فرما دیا کہ نہیں نہیں، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی فرمایا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اگلی ہی آیت میں آیا ان تبدو شیئا او تخفوہ، اگر تم کوئی چیز چھپا لو یا ظاہر کر دو، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، تم فکر نہ کرو، اللہ کو سب پتا ہے۔ تو آپ بھی ہے اور میں بھی سوچ لیں، اللہ میرے دل کی، آپ کے دل کی باتیں جانتا ہے، ہمارے کیا خیالات ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں۔ پھر اللہ نے کچھ اور تذکرہ فرمایا کہ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن، کہ عورتوں پر کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنے والدین یعنی اپنے والد مردوں کے سامنے آئیں، وہ اور اپنے بیٹوں کے سامنے آئیں، یعنی بنا اوڑھنی کے، بنا لباس کے نہیں، بنا اوڑھنی کے، یعنی بال نظر آ رہے ہیں تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کی زینت ظاہر ہو رہی ہے کہ ہاتھوں پر مہندی لگی ہے، زیور ہے، یہ اگر باپ کے سامنے آ جائے، بچوں کے سامنے آ جائے، کوئی حرج نہیں۔ ولا اخوانہن، ان کے بھائیوں کے سامنے آ جائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ ولا ابناء اخوانہن، یعنی اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے بھی اس حالت میں آ جا سکتا ہے۔ ولا ابناء اخواتہن، اور اپنی بہنوں کے جو بچے ہیں ان کے سامنے بھی آنے میں کوئی حرج نہیں۔ ولا نسائہن، اور نہ ہی عورتوں کے سامنے آنے میں کوئی حرج ہے۔ وما ملکت ایمانہن، اور جو آپ کے جو مردوں کے شوہروں کی جو یعنی جو مردوں کی جو لونڈیاں ہوں ان کے سامنے بھی بغیر پردے کے آنے میں کوئی حرج نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا واتقین اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات سے اللہ نے آیت کو اینڈ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بات کو دیکھ رہا ہے، خوب دیکھ رہا ہے، گواہ ہے وہ آپ کے اوپر، وہ گواہ ہے آپ کے ہر عمل کا، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو ناپ تول رہا ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ اللہ غافل ہے، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ اللہ آپ کے دل کے اندر چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے کہ آپ سوچ کیا رہی ہیں، آپ کے خیالات کیا ہیں، آپ سوچتی کیا ہیں، آپ کے پاس جھوٹے دلائل کیا ہیں، آپ کے بہانے کیا ہیں، سب معلوم ہے اللہ کو، سب باتوں سے باخبر ہے۔ روز قیامت پھر سب چیزیں سامنے آئیں گی اور پھر پلڑے پر رکھ کے تلیں گی تو لگ جانا پتہ۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کرو مگر اس کے کہ جو سامنے آ جائے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور ان کو چاہیے کہ اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رکھا کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، کس کے؟ لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہروں کے، او آبائِهِنَّ، اپنے باپ کے، او آبائی بعولتہن، اپنے سسر کے، او ابنائہن، اپنے بیٹوں کے، او ابنائی بعولتہن، اور اپنے شوہر کے دوسرے بیٹوں کے سامنے، او اخوانہن، او اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، اپنے بھائیوں کے بچوں کے سامنے، او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کی بیٹوں کے سامنے، او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے سامنے، یعنی ان کے سامنے آ سکتے ہیں آپ۔ اب ذرا پاکستان کے اور انڈیا کے معاشرے میں ذرا دوڑائیں نظر اور گھمائیں، سالے دے سامنے بھی آ جاندی ہوں تسی، بہنوئی کے سامنے بھی آ جاتے ہیں، سبحان اللہ، کوئی فرق ہی کیوں نہیں پڑتا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو آپ کا بہنوئی ہے وہ تو پھر موت ہے، تو موت کو گلے لگاتے ہیں، سارے کے سامنے آ جاتے ہیں، پردے کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اور ایک یہاں پر ایک اور بھی مصیبت کھڑی ہو گئی کہ آج کل ایک فیشن بن گیا کہ عورتیں بیوٹی پارلر میں جا کر
اپنی سطر کی حفاظت نہیں کرتی ہیں. جی عورت ہی ہے نا, سبحان اللہ, ایک کتھوں کر لیا دین, کہاں سے نکالا یہ دین آپ نے یا ہم نے؟ ادھر مسلم معاشرے میں بھی ہو رہا, عرب کے اندر بھی عورتیں بیوٹی پارلر میں جا کے وہ کچھ کرواتی ہیں کہ سب سامنے پردے کھول لیتے ہیں کہ جی عورت ہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کس نے کہا؟ یہ کہاں سے آیا؟ یہ کس نے اجازت دی اس بات کی؟ کس نے یہ آپ کو فتویٰ دیا کہ آپ عورت کے سامنے بغیر کپڑوں کے آ سکتی ہیں؟ نعوذ باللہ. پاکستان اور انڈیا کے اندر یہ بات عام ہے کہ عورتیں اس بات کو معمولی سمجھتی ہیں. بیٹی بھی ماں کے سامنے نہیں آ سکتی, ماں بیٹی کے سامنے نہیں آ سکتی, بہن بہن کے سامنے نہیں آ سکتی ہے. خدا کے واسطے کچھ اللہ توبہ کریں, کچھ اللہ سے معافی مانگیں اور اس بات کو دوسروں تک بھی پہنچائیں کہ یہ کام نہیں کرنا. سطر سب کے لیے ہے, مرد ہے یا عورت ہے, باپ ہے یا بھائی ہے. صرف سطر کو دیکھ سکتا ہے شوہر بس, اور کوئی نہیں. مرد اور عورت ایک دوسرے کی سطر میں صرف میاں بیوی کا رشتہ ہے اور کوئی رشتہ نہیں ہے, کسی کے سامنے نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. تو میری بیٹیوں, میری بہنوں, میری بچیوں, اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھیں, اپنی عزتوں کی حفاظت کریں. گھروں میں آپ اپنی جسم کے خاص طور پر سینے پر اوڑھنیاں اوڑھ کر رکھیں. خاص طور پر یہاں پر دو چیزیں میں ضرور بیان کرنا چاہوں گا. یہاں پر سسر کو رخصت دی گئی ہے, لیکن اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے سسر کہیں سے کچھ عورت پہچان جاتی ہے, اللہ نے عورت کو بڑا ہی اللہ تعالیٰ نے عورت کو بڑی خاص حیث دی ہے. عورت فوراً پہچان لیتی ہے یہ معاملہ, یہ بندہ کون سی نظر سے دیکھ رہا ہے, اس بندے کا میسج کس نظر میں ہے, اس بندے کا بات کرنے کا انداز کا طریقہ آخر کیا ہے. تو اگر آپ کو کہیں ڈاؤٹ گزرے تو پھر خیال رہے کہ پھر سسر سے بھی چھپا کر رکھیں اپنی زینت کو, سامنے آئیں بلا مقصد نہ آئیں. اور آپ ایک اور بھی معاشرے میں آج کل ایک مسئلہ پیدا ہو چکا ہے کہ لڑکے اور بچے وقت سے پہلے جوان ہو رہے ہیں اور ان کے سامنے چونکہ گندی چیزیں اتنی زیادہ آ رہی ہیں کہ ان کی آنکھوں سے حیا مٹتا جا رہا ہے. تو میری بچیوں, میری بیٹیوں, آپ کو اپنے عزت اور اپنے جسم کی حفاظت خود کرنی ہے. خوب اپنے بھائیوں کے سامنے, اپنے بھتیجوں کے سامنے, اپنے بہنوں کے بیٹوں کے سامنے خود کو سنبھال کر بیٹھیے گا. اللہ نے اجازت تو دی ہے لیکن مسئلہ اب اور پیدا ہو چکا ہے. میں مزید وضاحت نہیں کر سکتا, آپ خود سمجھتی ہیں اور آپ خود اس معاشرے کا حصہ ہیں. آپ اس معاشرے میں ان مسائل کا سامنا کر رہی ہیں. آج کل ہمارے معاشرے پر ایک اور یلغار ہے جس کو انگلش میں انسیسٹ کا نام دیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری تمام بیٹیوں کی حفاظت فرمائے, میری ماؤں کی حفاظت فرمائے, میری بہنوں کی حفاظت فرمائے. یہ ایک نیا طوفان برپا کیا جا رہا ہے پاکستانی اور انڈین مسلم کلچر میں, عرب میں بھی, مسلم کلچر میں اوورال. ڈراموں کے ذریعے, چھوٹے چھوٹے ویڈیوز کے ذریعے اور سوشل میڈیا پر اس کی بھرمار کرتے ہوئے اس بات کو نارملائز کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے, ہماری مدد فرمائے. میری بچیوں, میری بیٹیوں, اپنی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے. مرد کی نگاہوں کو پہچانیں, مرد کے بات کرنے کے انداز کو پہچانیں, اس کی نرمی کو پہچانیں کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے, کون سے چینل سے بات کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے, آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو جائے تو وہ معاف فرمائے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیرہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین.